بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز ناظرین و سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے سلام کے متعلق حدیث پیش کروں گا۔ آج کے زمانے میں لوگ سلام کو عام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے کو چاہیے کہ ہم سلام کو خوب پھیلائیں۔ حدیث کے اندر وہی بتایا گیا ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہاں تک کہ تو حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی سے اس دیوار کے پیچھے ملے اور پھر وہ ایک دیوار کے بعد پھر ملے ہمارے کو تو سلام کرو۔ لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر یہ ہو گیا کہ اگر ہم صبح میں سلام کر لیں اور 1 گھنٹے کے بعد وہ آدمی سامنے آ رہا ہے تو ہم سلام نہیں کرتے کہ ارے ابھی تو 1 گھنٹہ پہلے سلام کیا تھا۔ نہیں، اتنا تک بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک دیوار پہلے آپ اس سے ملے تھے پھر ایک دیوار کے بعد اس سے مل رہے تو ان کو سلام کریں۔ حدیث سن لیجئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی اللہ کے قریب ہے وہ انسان جو کیا کرتا ہو، سلام میں پہل کرتا ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکبر کو کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کریں۔ یہ سلام کرنا ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ سمجھ رہے؟ حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طریقے سے ایک اور ادب بتایا گیا کہ جب ہم کسی مجلس کے اندر جائیں تو سلام کریں۔ سمجھ رہے؟ اس کے بعد جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائے۔ سمجھ رہے؟ اور پھر جب مجلس سے اٹھ کر کے جانے لگے تب بھی سلام کرے۔ یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا ہے اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ سمجھ رہے؟ پہلے گئے تو سلام کرے، پھر جب جانے لگو تب بھی سلام کیا کرے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یعنی کوئی آدمی جا رہا ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کریں گے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو حدیث کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیثوں میں سلام کے بارے میں بتایا۔ ایک اور حدیث میں بتایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ آدمی ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، یعنی دعا بھی نہ کرتا ہو اللہ کے سامنے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے، سلام کرنے میں بھی کنجوسی کر رہا ہے کہ نہیں سامنے والا مجھے سلام کرے گا تب جا کر کے میں سلام کا جواب دوں گا، میں کیوں کروں، میں بڑا آدمی ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم سلام میں نہ دیکھا کرے کہ سامنے والا کون ہے، بس سلام کر دو، مسلمان ہے اتنا معلوم ہے ہمارے کو، ہم سلام کر دیا کریں۔ تو سلام کو خوب پھیلائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان جب جنت کے اندر جائے گا اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جنت کے اندر خادم ہے، سمجھ رہے، جو غلام ہے وہاں پر، اور اسی طریقے سے جو لڑکے جو ہماری خدمت کے لیے ہوں گے وہ ہر وقت آپ کو جب بھی آپ کے سامنے آئیں گے سلام پیش کریں گے۔ اور ایک اور قرآن کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے صبح یا شام اللہ کی طرف سے بھی سلام اللہ تعالیٰ پیش کرے گا جنت والوں کو۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کے اندر بھی کیا کرتے تھے، سلام کو خوب پھیلایا کرتے تھے۔ سمجھ رہے؟ اور ہم سلام صحیح طریقے سے کرنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا بولتے ہم تو 30 نیکی مل جاتی ہے۔ صرف السلام علیکم بول رہے ہیں آپ، 10 نیکی مل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، 20 نیکی مل رہی ہے۔ تو سلام بھی صحیح کرے۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی السلام علیکم، پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں۔ عربی کے اندر تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم بولنے سے ترجمہ معلوم ہے آپ کو بہت خطرناک ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے السلام علیکم یہ بولنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں، آپ ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم خوش رہو، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اور السلام علیکم بولے تو بد دعا ہو جا رہی ہے۔ تو
تو میرے بھائیو سلام بھی صحیح طریقے سے کرنا سیکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔